یہ یوکرین پولینڈ کی سرحدی چوکی شہینی مدیکا ہے۔ اقوام متحدہ کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق یوکرینی پناہ گزینوں کا ایک بڑا حصہ، جن میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل تھے، روس کے یوکرین پر حملے کے بعد اپنے ملک سے فرار ہو کر پولینڈ چلے گئے تھے۔ بیشتر کو سرحد پار کرنے کے لیے کئی روز تک انتظار کرنا پڑا۔ یہ یقیناً بہت مشکل ہے، مجھے نہیں معلوم کہ اور کیا کہہ سکتی ہوں، لیکن ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے، ہمیں ان بچوں کو بچانے کی ضرورت ہے۔ روس کی جارحیت کے آغاز سے ہی انسانی حقوق کے کارکن پناہ گزینوں کو خبردار کر رہے ہیں کہ انہیں انسانی اسمگلر اپنا نشانہ بنا سکتے ہیں۔ خطرات یقینی طور پر بڑھ گئے ہیں، زیادہ تر اس وجہ سے کہ جو خواتین بچوں کے ساتھ سرحد پار کرتی ہیں وہ خود کو انتہائی کمزور حالات میں پاتی ہیں، معاشی اور نفسیاتی دونوں طرح سے۔ وہ ایک جنگ سے بھاگ رہی ہیں۔ جب لوگ ایسی حالت میں ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ کوئی چال بازی کرنا آسان ہوتا ہے۔ انسانی حقوق کی کارکن یولیا انوسوا کہتی ہیں کہ انسانی اسمگلنگ میں عام طور پر جنسی استحصال اور تشدد دونوں شامل ہوتے ہیں۔ پولش پولیس پہلے ہی پناہ گزینوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے 2 مقدمات درج کر چکی ہے۔ رضاکار ایسی خواتین کو باخبر رکھنے کے لیے کام کر رہے ہیں جنہیں یہ خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ ہم نے کچھ مردوں کو عورتوں اور نوعمر لڑکیوں کی تصویریں لیتے دیکھا ہے۔ ہم فوراً ہی سمجھ گئے تھے کہ اس کے پیچھے انسانوں کو اسمگل کرنے والوں کا ہاتھ ہے۔ کیف سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون لویو میں نوکری کی تلاش میں تھی۔ اس نے ایک ملازمت کا اشتہار دیکھا جس سے اس کا رابطہ ایک ایسے شخص سے ہوا جس نے اسے 15 سالہ لڑکے کے لیے آیا کی نوکری کی پیشکش کی۔ ملازمت کا ایک حصہ جنسی خدمات فراہم کرنا بھی تھا۔ پناہ گزینوں کو کام پر استحصال کا خطرہ بھی لاحق ہے۔ بہت آسان اسکیم ہے۔ پہلے تو مفت رہائش پیش کی جاتی ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ مفت نہیں بلکہ معاملہ کچھ اور ہی ہے۔ انسانی حقوق کے کارکن اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ ایسے اقدامات غیر قانونی ہیں۔ If there is an expectation for work, then the work should be paid. اگر ملازمت کی امید ہے تو کام کا معاوضہ بھی ملنا چاہیے۔ یہ بہت اہم ہے۔ مزید یہ کہ اگر آپ کو اس جگہ کام کرنا ہے جہاں آپ رہتے بھی ہوں، جیسے ہوٹل میں، کسی فارم پر یا کہیں بھی، تو یہ چوکنا کرنے والی علامت ہے۔ آپ کو اس بات سے آگاہ ہونے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک کمزور پوزیشن ہے۔ to be aware. بے گھر ہونے والے یوکرینیوں میں سے نصف بچے ہیں۔ کچھ بغیر قانونی کاغذات کے سرحد پار کرتے ہیں، کچھ والدین کے بغیر اکیلے ہی سرحد پار کرتے ہیں۔ ایسے بچوں کو کسی مشتبہ شخص سے ملنے یا اس سے بھی بدتر صورتحال کا خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ گمشدگی تحفظ کے نظام میں موجود خامیوں کا نتیجہ ہے، اور تحفظ کے نظام میں خامیاں ہی وہ وجہ ہیں جو انسانی اسمگلروں کی راہ ہموار کرتی ہیں۔ مسنگ چلڈرن یورپ نامی تنظیم نے پناہ گزینوں کو ایک ہاٹ لائن فراہم کی ہے جس پر کسی بھی بچے کی گمشدگی کی فوری اطلاع دی جا سکتی ہے۔ وہ بالغ افراد کی بھی ان عناصر سے چوکس رہنے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور یہ بھی کہ اگر سڑکوں پر کوئی بچہ کھویا ہوا یا تنہا نظر آئے تو مقامی حکام کو فوری طور پر خبردار کیا جائے۔ وہ خواتین کو بھی انسانی اسمگلروں سے بچنے کے لیے مشورہ دیتے ہیں۔ ہمیشہ شناختی کارڈ دیکھیں کہ آیا ان کے پاس ان کے ادارے کی کارڈ موجود ہے یا نہیں، اور یہ کہ آیا ان کی تنظیم کا کوئی خیمہ لگا ہوا ہے یا نہیں۔ یہ بہت اہم ہے۔ اگر سرحد پر ان کی تنظیم کا خیمہ لگا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک محفوظ ادارہ ہے۔ ماہرین پناہ گزینوں کو یہ مشورہ بھی دیتے ہیں کہ وہ فون پر اپنی اہم دستاویزات کی تصاویر رکھیں، کسی گروپ کے ساتھ رہیں، اور جس ملک میں داخل ہوں اس ملک کی پولیس کا فون نمبر اپنے پاس رکھیں۔ رضاکاروں اور امدادی تنظیموں سے رابطے کی معلومات کا ہونا اور رشتہ داروں اور قریبی دوستوں سے رابطے میں رہنا بھی بہت ضروری ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہر پناہ گزین کے ٹھکانے کا پتہ ہو۔ لیسیا بکلیٹس کے ساتھ مونا کاظم شاہ، وائس آف امریکہ۔